والدین اپنی اولاد کے لیے ہر وقت ہی قربانی کا بکرا بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو پس پش ڈال کے اپنی اولاد کو ہر وہ چیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ان کا بس چلتا ہے۔ اگر ان کا بس نہ بھی چل رہا ہو تو وہ ادھار لے کر یا قسطوں پر چیزیں لے کر بھی اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں۔ لیکن ان رسپانس ٹو ڈیٹ عام طور پر اولاد جو ہوتی ہے وہ اس طرح والدین کی جو قربانیاں ہوتی ہیں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے جو پوری کر رہے ہیں، یہ کون سا میرے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اور اگر بچے پڑھنے بھی جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، تو وہی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید والدین کا کوئی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ وہ اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ ہم یہ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہم پڑھ لکھ کے کسی اچھی جگہ کوئی جاب کر لیں گے یا کوئی بزنس کر لیں گے، بلکہ وہ اس کا بھی جو احسان ہے وہ والدین پر چڑھاتے رہتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے جن کا بیٹے نے نا گریجویشن کے لیے ایک بہت اچھی لاہور کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ تو داخلہ لینے کے مہینے ڈیڑھ مہینے بعد ہی اس نے والد سے کہا کہ جی جناب، میرے پاس تو یہ پرانے سے ماڈل کا سیمسنگ کا موبائل ہے، تو میری کلاس میں تو سب بچوں کے پاس جو ہے وہ آئی فون ہے، تو مجھے آئی فون لے کر دیں۔ اور اس وقت اس کے والد کے پاس پیسے کوئی نہیں تھے، لہذا اس نے قسطوں پر آئی فون لے کر بیٹے کو دیا۔ اب بیٹا جو تھا اس نے آئی فون لے لیا اور اس نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ لو یو اور مس یو کا کھیل بھی شروع کر دیا۔ جو ہی اس نے گریجویشن مکمل کی اور کلاس کی ایک لڑکی کے ساتھ وہ فرار ہو گیا اور جا کے شادی کر لی۔ تو یہ اس طرح کی سچویشن جو ہے نا وہ والدین کو جب فیس کرنی پڑتی ہے تو ان کو اپنی قربانیوں پر اور اپنی جو انہوں نے اولاد کے ساتھ امیدیں وابستہ کی ہوتی ہیں وہ سب ٹوٹنے پر انتہائی افسوس اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، شوگر، بلڈ پریشر یا انگزائٹی، ڈپریشن، اس قسم کی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بطور والدین یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی کیئر کریں، اپنی ضروریات کا خیال رکھیں۔ چونکہ ہم بچوں کے سامنے قربانی کا بکرا ہر وقت بنے رہتے ہیں، اپنی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو بچے بھی ہماری ضروریات کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابا جی اپنا دھیان آپ پہ رکھ لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بچے چھوٹی سی کوئی بات کہتے ہیں تو والدین بھاگے بھاگے اس کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری ضروریات کو پورا کرنا تو والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن والدین کی کوئی ضرورت پوری کرنا ہماری ذمہ داری بالکل نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے پیرنٹس بھی ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بچوں کو بڑے بڑے بزنس کروا دیے ہیں، لیکن وہ بھی اس حساب سے پے بیک کوئی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو والدین ہیں یہ ان کو ساتھ ساتھ چاہیے کہ یہ بچوں کو تھوڑا سا ذمہ دار بنائیں۔ یعنی اگر ان کو پاکٹ منی 100 روپے چاہیے ہے تو زیادہ سے زیادہ 70 روپے دیں، 30 روپے اس کو کہیں کہ اپنی بچت کرو یا خود کوئی ارننگ شروع کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو مختلف ذمہ داریاں دینی چاہیے اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کام خود کریں، اپنے کپڑے، اپنی ٹیوشن فیس کچھ اس کا خود ارینج کریں، کوئی ٹیوشن پڑھائیں یا کوئی اسکالرشپ لیں یا کسی طرح وہ بھی اپنا جو ہے حصہ ہے وہ بھی اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ڈالیں۔ تو جب ہم والدین بچوں کے اوپر ذمہ داری ڈالیں گے اور ان کے سامنے اپنی ضروریات کا، اپنی خواہشات کا بھی خیال رکھیں گے تو پھر ہی کچھ توازن قائم ہوگا۔ ادروائز پھر بچے جو ہیں وہ والدین کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جب والدین بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی خاص طور پر والدہ کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ وہ صبح 6 بجے 4 بجے اٹھتی ہے، فجر کی نماز پڑھتی ہے، اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کے لیے یعنی اپنے بیٹوں کے لیے ناشتہ بنانا ہوتا ہے، پھر بچوں نے جو اسکول جانا ہوتا ہے ان کے لیے بھی ناشتہ بنانا ہوتا ہے، کیونکہ جو بہو رانی ہوتی ہیں وہ عام طور پر 11 بجے تک سوئی رہتی ہیں۔ تو اس قسم کی جو ہماری یعنی جو والدہ محترمہ اس ایج میں ہوتی ہیں ان کو بلڈ پریشر، شوگر بھی ہو چکی ہوتی ہے یا جوڑوں کا درد بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہر بات پر ہائے ہائے بھی کرتی ہیں اور ساتھ میں کہتی ہیں گھر کو تو میں نے چلانا ہے، میں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس کو اکنالج کوئی نہیں کرتا، بس وہ رسمن سا کہہ دیتے ہیں ماں جی آپ نہ کیا کریں ہم خود ہی کر لیں گے، لیکن نہ ماں جی چھوڑتی ہیں اور نہ وہ خود کام کرتے ہیں۔ اس لیے والدین کو ہر وقت جو ہے نا اپنی اولاد کے سامنے بچھے جانا، ان کے صدقے واری جانا اور اپنے آپ کو پس پش ڈال دینا، یہ جو ہے یہ ایک غلط میسج دیتی ہے۔
اس لیے اپنے آپ کو اگنور نہ کریں، اپنے آپ کو اہمیت دیں، اپنی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کریں۔ بچے پورا ایک انسان ہے، پورا انڈیپینڈنٹ وہ پرسن ہے، اور ان کے ساتھ ایک برابری کی سطح کے اوپر آپ اپنے جو معاملات ہیں اس کو طے کریں، ان کی ذمہ داریاں ان کو دیں، اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری عمر ان کی خدمت کی ہے تو یہ ہماری بھی بوڑھے وقت خدمت کریں گے، تو ایسے شاید کوئی 4-5% اولاد ہوتی ہے جو بڑھاپے میں پورا ساتھ ماں باپ کا دیتی ہے، باقی ورنہ ادھر ادھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی والدین نے ایسے ہی تنگ کیا ہوا ہے ہمیں۔ تو اس لیے بصیت والدین اپنی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کریں، اپنے آپ کو اگنور بالکل نہ کریں۔ اسی طرح ہی اگر آپ صحت مند ہوں گے تو پھر ہی آپ ایک کوئی اچھا کام کر سکیں گے، ایک مزیدار زندگی گزار سکیں گے، انجوائے کر سکیں گے۔